پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یعقوب سردار کوتایا کے محل میں ایک جرگہ منعقد کر رہا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک سردار کہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں یعقوب صاحب، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے منگولوں کو ہماری طرف کھینچا ہے۔ اس صورتحال میں آپ بیزانطینیوں پر حملے کی بات بھی کر رہے ہیں، کیا ہم ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر جنگ کر سکیں گے؟ اگر منگولوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو کیا کریں گے؟ یعقوب سردار کہتا ہے، جس نے منگول کمانڈر کا سر اتارا ہے قیمت بھی وہی چکائے گا۔ منگول اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ عثمان یہ پہلی بار نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ آخری بار ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہم نے برداشت کیا ہے وہ کافی ہے۔ ہم فتوحات حاصل کریں گے، بیزانطینیوں کے ہاتھ سے ہر چیز چھین لیں گے۔ اوغوز سے لی گئی طاقت کے ذریعے ہم اپنا رخ مشرق میں کونیا کی طرف کر لیں گے۔ منگول آج کا نہیں بلکہ کل کا مسئلہ ہے۔ اب سرداران اپنے ہم وطنوں کی طرف ایلچی روانہ کریں۔ تمام لشکر میرے پرچم تلے متحد ہوں گے، کافروں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہمارا پہلا ہدف ازنک ہے۔ اس کے بعد کراسی سردار وہاں موجود سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ پھر یعقوب سردار اپنے خاص سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد وہ تمام سرداروں کو ایک ایک تلوار سونپ دیتا ہے۔ پھر وہ سب دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یعقوب سردار کہتا ہے، اب کھانے سے لطف اٹھائیں۔ اس طرح کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کہہ رہے تھے، اب سب مل کر حملہ کرنے کی بجائے سائے کے پیچھے حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اورحان کہتا ہے، سب کئی بار آئے ہیں حضور، مگر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنے میں بالا خاتون کہتی ہے، اگر وہ لشکر لے کر ہماری طرف آئیں تو تمام ترک متحد ہو جائیں گے، اسی لیے وہ سائے میں حملہ کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، مگر انہوں نے سرحدی بازار کو نشانہ کیوں بنایا؟ تو مالہون خاتون کہتی ہے، وہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں حضور، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، مگر ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا؟ آج بازار پر حملہ کرنے والا کل شفا خانے پر دعویٰ بولے گا اور مدرسے پر حملہ کرے گا، پھر ماؤں کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، خوف مسلمانوں کی سرزمین میں ایک جنگلی گھاس کی طرح ہے، بالکل اگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر انہوں نے اسے اگانے کی کوشش کی ہے تو ہم ایسا بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر برہان کہتا ہے، وہ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں، وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے حضور۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں بالکل، ان کا ارادہ ہمیں نکات باہر کرنا ہے، ان کا ہدف واضح ہے، وہ سلیبی مجھے، یعقوب سردار اور باقی سرداروں کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب محمد کہہ رہا تھا، بابا نے بازار مجھے امانت دیا اور میں امانت کی حفاظت نہ کر سکا، میری یہ حالت کرنے والا اور خصوصاً اورحان کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے والا۔ اتنے میں سعادت خاتون کہتی ہے، پرسکون ہو جاؤ بیٹے، وہ تمہارے بابا کی غیر موجودگی کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے بازار پر حملہ کیا۔ پھر گونجا کہتی ہے، شاید وہ بابا کو مارنا چاہتے تھے بھائی، ہر شہر میں خیر ہوتی ہے، فکر نہ کریں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اندر آ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بتائیں یعقوب صاحب کہاں ہیں؟ انہیں دیکھ کر محمد غصے میں کہتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خیمے میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے والے؟ عثمان صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں، یعقوب صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر محمد اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو سعادت خاتون اسے روک لیتی ہے اور پھر کہتی ہے، یعقوب صاحب کی جگہ کا جان کر کیا کرنا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، بازار پر حملے کی وجہ یعقوب صاحب ہیں، بتائیں۔ پھر محمد کہتا ہے، عثمان میرے بابا تمام سرداران کے ساتھ ہیں، تمہاری طرح تنہا نہیں ہیں، فکر نہ کرو۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، محمد سردار تمیز سے بات کرو تاکہ تمہارا کلیجہ نہ اکھاڑ پھینکوں۔ عثمان صاحب اورحان کو خاموش کرا دیتے ہیں اور پھر محمد کو کہتے ہیں، بیٹا منگول ایک منظم لشکر نہیں ہے، اگر یعقوب صاحب 100 گھڑسواروں کے ساتھ بھی ان میں داخل ہو گئے تو وہ انہیں قتل کر کے پھینک دیں گے، لیکن کون اور کیسے یہ تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آپ مجھے بتاؤ کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں؟ پھر سعادت خاتون کہتی ہے، یعقوب صاحب سرداران کے پاس گئے ہیں تاکہ وہ اپنے راستے سے منحرف نہ ہوں اور آپ فتوحات کو خراب نہ کر سکیں، اس لیے دیوان کی جگہ تبدیل کر دی گئی تھی، اب آپ ان کی جگہ معلوم کرنے کے لیے کافروں کے کھیلوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ گئے تو یعقوب صاحب کا بے جان جسم اس بازار میں لوٹے گا، جان لیجئے۔ اتنے میں علاؤدین بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، حضور زخمی ایک ایک کر کے فوت ہو رہے ہیں، سب کو زہر کے اثرات ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر علاؤدین کہتا ہے، ہر چیز آزما لی مگر اس زہر کا تریاق نہیں ملا حضور۔ یہ سن کر جگتائی اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر فوراً خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے، میں اس کا اثر آہستہ کر سکتا ہوں، شروع میں رگیں پھیلتی ہیں اور پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گہرے زخموں والے جلد فوت ہو رہے ہیں جبکہ معمولی زخموں والے آہستہ آہستہ مر رہے ہیں حضور۔ اتنے میں گونجا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے بازو پر بھی تیر لگا تھا۔ اس طرح گونجا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ مزید پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر گونجا ہوش میں نہیں آتی، پھر وہ اسے اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ علاؤدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو فاطمہ اسے کہتی ہے، بھائی ہوش میں آئیں۔ پھر علاؤدین کہتا ہے، اسے مرہم کی ضرورت ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر علاؤدین باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد عثمان صاحب کو کہتا ہے، اگر تم نے شرف اور تمیز سے وہ سونا مغولوں کو دے دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں تمہیں مار ڈالوں گا عثمان۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتا ہے لیکن عثمان صاحب اسے قابو کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، بیٹے ہم مضبوط ہیں،
मगर सब्र कर रहे हैं। मेरे सब्र को और ना आजमाओ। अब मुझे अपने वालिद की जगह बताओ। अगर ना बताई तो जान लो कि आज तक जो दर्द हम सहते रहे वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। चलो बताओ। यह सुनकर मेहमद सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सौगोत में बाइंदर अचानक हसन आगा के घर में दाखिल हो चुका था और कह रहा था, हर जगह को अच्छी तरह से तलाश करो। इतने में वसूलियत पूछता है, क्या आपको यकीन है हुजूर? तो बाइंदर कहता है, यह वाहिद घर है जिसके मालिक को हम नहीं जानते। कुछ देर बाद एक सिपाही आकर कहता है, बाइंदर साहब, हमने हर तरफ देखा, घर खाली है। फिर बाकी सिपाही भी आकर यही कहते हैं। इसके बाद बाइंदर कमरे में किसी खुफिया दरवाजे को तलाश करने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक मशकूक जगह मिल जाती है तो वो सामान हटाने लगता है। यह देखकर वसूलियत परेशान हो जाता है और अपना हाथ खंजर की तरफ ले जाता है। बाइंदर वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि इतने में उस्ताद गहरा वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अल्लाह अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? उसे देखकर बाइंदर रुक जाता है और फिर कहता है, आयान आगा, खैर तो है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस्ताद गहरा मासूम बनते हुए कहता है, बाइंदर साहब, पता नहीं कैसे कहूँ। यह सुनकर बाइंदर तमाम सिपाहियों को बाहर जाने का हुक्म देता है और फिर फैसल अल्प यानी वसूलियत को भी बाहर भेज देता है। सबके जाने के बाद उस्ताद गहरा कहता है, बाइंदर साहब, आप बहुत माहिर सरदार हैं। मैं ये बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। आपने वो ढूंढ लिया जो किसी को नहीं मिला, जिसे कोई नहीं जानता था। बाइंदर हैरान होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं आयान आगा? इसके बाद उस्ताद गहरा एक तरफ हाथ मारता है तो वो खुफिया दरवाजा खुल जाता है। अंदर बहुत सारे सोने के संदूक पड़े हुए थे। यह देखकर बाइंदर काफी हैरान होता है। फिर उस्ताद गहरा कहता है, अंदर तशरीफ लाएं। यह सुनकर बाइंदर अंदर आ जाता है और इतना सारा सोना देखकर पूछता है, आयान आगा, क्या आप अपना सोना यहाँ पर छुपाते हैं? तो उस्ताद गहरा कहता है, एक हिस्सा कह लें, एक छोटा सा हिस्सा। फिर बाइंदर कहता है, अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाए। फिर उस्ताद गहरा कहता है, मेरी समझ से बाहर है कि आप जैसे माहिर शख्स को सिर्फ एक शक की वजह से सजा सुना दी गई थी। तो बाइंदर कहता है, आप ये बिल्कुल ना सोचें आयान आगा, बल्कि ये सोचो कि आखिरत में इतने सारे सोने का हिसाब कैसे दोगे। मैं भी इसी परेशानी का शिकार था, इसलिए सारा सोना तकसीम कर दिया और सुकून पा लिया। अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद उस्ताद गहरा कुछ सिक्के उठाकर कहता है, बाइंदर साहब, यह सोना मेरी मरहूम वालदा के दूध की तरह हलाल है, लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ। यह अलग बात है। और जहाँ तक हिसाब की बात है, मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे बहादुर पर इल्जाम लगाकर सर काटने की कोशिश करने वाले मैशर में कैसे हिसाब देंगे। इस तरह उस्ताद गहरा बाइंदर को बातों में लगाकर उसका ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। इधर सरहदी बाजार के इलाके में जरकुताई अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था। फिर वो रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगता है। इतने में यूनुस अमीर वहाँ पहुँच जाते हैं। सलाम दुआ के बाद वो पूछते हैं, ये कैसा है? तो जरकुताई कहता है, दवा नहीं में रही, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मार रहा है। यूनुस अमीर कहते हैं, हमारे साथ सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। अब ये मुसीबत हम पर आन पड़ी है तो यकीनन कोई वजह होगी। वो अजमत वाला और करम करने वाला है। पहले अपने जलाल के साथ दीदार करता है और फिर अपने करम के साथ रहम करता है। हम नहीं जानते मगर वो जानता है। जरकुताई रोते हुए कहता है, मैं इस दर्द का क्या करूं दरवेश हजरत, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। इसके बाद यूनुस अमीर भी उसके साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जान लो कि तुम्हारा माल और औलाद आजमाइश है और भूलो मत कि अल्लाह के पास बेहतरीन बदला है। औलाद का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जरकुताई रोते हुए कहता है, मैं कैसे सब्र करूं, ये कैसे ठीक